الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم فقہ کی سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے فقہ اور قانون میں فرق. فقہا کی کتابوں کا یعنی فقہی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم قانون کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. الگ الگ موضوعات پر نمبروار دفعات اور شکل یعنی آرٹیکلز اینڈ کلازز کی صورت میں قوانین بیان کیے گئے ہوتے ہیں، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ فقہ اور قانون ہم معنی چیز ہے. یہ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ فقہ دراصل مذہبی قانون ریلیجس لا ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس خدائی قانون کا ماخذ تورات تھی، جس سے یہودی علماء نے پوری زندگی کا قانون اخذ کر رکھا تھا. قرآن کے نزول کے بعد جب لوگ اس پر ایمان لائے، ان کے نزدیک یہی خدائی قانون کا منبع رہ گیا. مسلم فقہ اور عام قانون میں فرق یہ ہے. نمبر 1، فقہ اور قانون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فقہ مذہبی قانون ہے جو کہ وحی الہی اور انسانی عقل کے انٹریکشن، امتزاج اور ملاپ سے وجود میں آتا ہے. عام سیکولر قوانین خالصتاً انسانی عقل اور تجربے سے بنتے ہیں. نمبر 2، فقہ کا دائرہ قانون کی نسبت بہت وسیع ہے. قانون انسانی زندگی کے ان معاملات کو زیر بحث لاتا ہے جن میں کسی جھگڑے کا اختلاف ہو، جس کا فیصلہ عدالت کے ذریعے کرنا پڑے. اس کے برعکس فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں انسانی زندگی کے وہ پہلو بھی زیر بحث آتے ہیں جنہیں عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جیسے عبادات کے طریقے، خرونوٹ سے متعلق ضوابط وغیرہ. فقہ اصل میں انسانی ذہن میں اٹھنے والے عملی سوالات کے جواب میں وجود میں آتا ہے، جبکہ قانون بنیادی طور پر انسانی جھگڑوں سے وجود پذیر ہوتا ہے. نمبر 3، قانون سے بہت ہی کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. جیسے ہندو پاک میں ہزاروں قوانین ہندوستان میں، پاکستان میں ہزاروں قوانین موجود ہیں، مگر پورے معاشرے میں چند ہی لوگ ہوں گے جنہیں ان قوانین کا مطالعہ کر کے ان کی مدد سے عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوتا ہوگا. عام انسان کو اپنے ملک کے قوانین میں سے بہت کم کا ہی علم ہوتا ہے. اس کے برعکس فقہ سے ہر وہ شخص متاثر ہوتا ہے جو کسی بھی درجے میں دین سے وابستہ ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہو. اس طرح فقہ کا علم قانون کے علم کی نسبت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں چونکہ فقہ اسلامی کو ملکی قانون کا درجہ بھی حاصل رہا ہے، اس وجہ سے اس کی بہت سی کتب قانونی زبان میں لکھی گئی ہے. قرون وسطی مڈل ایجز میں اس کا ارتقاء ایوولوشن زیادہ تر قاضیوں، ججوں کے ہاتھ میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے فقہی کتب کا اسلوب کم و بیش ویسا ہی ہے جو کہ قانونی کتب کا ہوتا ہے.
یعنی دفعات، آرٹیکلز، کلازز کی صورت میں احکام کو مرتب کیا گیا، اور پھر ان دفعات کی شرح، کمنٹری میں ان کے دلائل بیان کیے گئے۔ بہت سی فقہی کتب سوال جواب کی صورت میں بھی مرتب کی جاتی ہے۔ ان کتب کو عرف عام میں فتاوی یعنی لیگل اوپینینز کی کتب کہا جاتا ہے، اور یہ خالصتاً قانونی انداز کی کتب کی نسبتاً دلچسپ ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔